اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر شہید ثالث اور تمام شہدائے اسلام اور یہ جو مومن بھائی اپنا پرچہ لے کے آئے تھے اس میں جو مومنین ہیں، اور اسی طرح تمام شیعان حیدر کرار جو مرحوم ہو چکے ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے مرحومین، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال فرمائے۔ بسم اللہ غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد جس شہید کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں تو جب یہاں سے کل مجلسیں مکمل ہوں اور مکمل ہو کے اپنے گھر جائیں تو کوئی تحفہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں کہ جو شہید کی زندگی سے لیا ہو آپ نے، اس لیے کہ ویسے تبرک تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ دنیا میں آپ کسی بھی میلے میں جائیے تو آپ کو وہاں اچھی اچھی چیزیں خریدنے کو مل جائیں گی، لیکن یہ سوچ کے آنا ہے کہ ہم کسی میلے میں نہیں آئے ہیں، ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ اس عالم کی، اس شہید کی، اس مجتہد کی، اس آیت اللہ کی، نور اللہ شوشتری کی بارگاہ ہے کہ جس کی بارگاہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، اور وہ جو لے کے جانا ہے وہ خالی الائچی دانے لے کے نہیں جانا ہے، وہ جو تلواریں بک رہی ہیں وہ بھی نہیں لے کے جانا ہے، وہ جو تسبیحیں بک رہی ہیں خالی تسبیحیں بھی لے کے نہیں جانا ہے، خالی عام تبرک لے کے نہیں جانا ہے۔ تبرک یہ لے کے جانا ہے جب تک زندہ رہیں گے حق بولتے رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ جب تک زندہ رہیں گے حق بولتے رہیں گے۔ یہ ہماری قوم جب علماء کے حالات بیان کیے جاتے ہیں تو ہماری قوم بہت زیادہ داد دیتی ہے۔ جب جناب میثم کے حالات بیان کیے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں شاعروں کو کتنی داد ملتی ہے، اور اگر نہیں دیتے تو اسے لینے کا فن بھی آتا ہے۔ اسی طرح ہم ذاکرین کو بھی فن آتا ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ بالکل بغل میں رہ نہ پائے۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیشہ چاہے سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کہیے، چاہے سمجھ میں آ جائے تب بھی سبحان اللہ ہی کہیے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی کامیابی دیکھنی ہے
کہ میں کتنا کامیاب ہوں. شہید کی بارگاہ سے مجھے اور آپ کو اگر کامیاب ہو کے جانا ہے تو بس ایک ہی سبق شہید نے پڑھایا تھا، حالات چاہے جتنے دشوار ہو جائیں مگر میثم کی طرح حق گوئی نہ چھوڑنا. اور اگر حق گوئی چھوڑ دی تو پھر اس بارگاہ میں آنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ آگرے کی درگاہ وہ درگاہ ہے جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حق گوئی کے فائدے کیا ہیں. یہ ہندوستان کے نہیں تھے، یہ ایران کے رہنے والے تھے. ایران سے ہجرت کر کے یہاں آئے، یہاں آ کے علم کی شمع روشن کی اور علم پھیلایا. دوسرا سبق، شہید کو بادشاہ نے نہیں مارا. یہ میں آپ کو بتا دوں آج تاریخ سے. کبھی آپ سمجھیں کہ جناب ابھی تک تو ہم نے یہی سنا کہ بادشاہ نے مارا. نہیں، بادشاہ تو ایک ذریعہ تھا خالی. مروایا غلط مفتیوں نے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہے مروایا ہے غلط گواہیوں نے، مروایا ہے چاپلوسوں نے، مروایا ہے ایک جاسوس نے، مروایا ہے ایک منافق نے. تو اگر مجلسوں میں آنے کے بعد تمہارے اندر درباری پن بھی باقی رہے، جاسوسیاں بھی باقی رہیں، منافقت بھی باقی رہے، تو جس طرح ان کے قاتل وہ تھے اسی طرح ان کے قاتل یہ ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. دیکھیں، جب بھی آدمی مرتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے کہا احقاق الحق احقاق الحق احقاق الحق، کتاب لکھی امیر المومنین کے بارے میں، تو میں نے جو پڑھا، میری جو ریسرچ ہے وہ 2 کتابوں کے بارے میں ہے کہ شہید جو، صلوات پڑھیں تھوڑا تھوڑا اور آگے کو آ جائیں تاکہ ادھر مجھے ٹینشن نہ ہو. وہ پیچھے ابھی سے بھر گیا ہے، تو اگر آپ ادھر کو آ جائیں گے تھوڑا سا تو جگہ مل جائے گی. اور ان ماں بہنوں کی طرف تو آپ کو توجہ نہیں کرنی، چونکہ دیکھیں کھانے کا وقت ہے تو یہ تو کھائیں گی بھائی اس وقت. ان کو کہیں بیچاریوں کو جب جگہ نہیں ملی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں تو بیٹھیں گی. تو ان کا شمار آپ مجلس والیوں میں نہ فرمائیں. فی الحال یہ کھا کے فارغ ہو جائیں گی، انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی. ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند. ادھر مگر جملہ سنیے عزیزوں، یہ ایران کے رہنے والے تھے. چونکہ اگر یہاں آئے تو 5 منٹ کی ہسٹری ہے بس، اور وہ نہیں جو سب نے سنائی آپ کو. یہ آئے تھے ایران سے. ایک تھے حکیم صاحب ابو الفتح گیلانی، وہ ان کے میزبان بنے اور ان کے یہاں یہ آ کے رکے. عالم کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو خدا یاد آئے. اور آج کل ایسے علماء اگر مل جائیں تو شکر کریے گا. ہمیں دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آنے والا نہیں ہے. ہم تو اپنی بتا رہے، دیکھیں میں اور علماء کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنی بتا رہا ہوں. مجھے دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آنے والا نہیں ہے. لیکن یہ شہید واقعاً ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کے اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. اور اب اس کے بعد جب یہ ان کے ابو الفتح گیلانی کے گھر میں رہنے لگے تو ابو الفتح گیلانی بڑا قریب تھا اکبر بادشاہ کے. اس نے تذکرہ کیا ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں ایران سے. اس نے کہا آپ کو کیسے اندازہ ہے کہ عالم ہیں؟ کہا زبان سے پہلے تو چہرہ بتاتا ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. ہے ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک حدیث موجود ہے، النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث ہمارے یہاں ہے. مگر اتنی حدیث نہ سنیے آپ، حدیث اور آگے بھی ہے. پوچھا گیا کون سے عالم کی؟ ہر عالم کی نہیں،
کون سے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ تو پھر فرمایا رسول اسلام نے اذا نظرت الی وجہ العالم ذکرک الآخرہ، جب تو اس عالم کے چہرے کی طرف نظر کرنے لگے تو تجھے آخرت یاد آنے لگے۔ لیکن اگر کوئی عالمی ایسا ہو کہ چہرے پہ پھٹکار بھی ہو اور آخرت کا تو نام و نشان یاد ہی نہ ہو اور دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہو اسے دیکھ کے، تو پھر ایسے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، زور سے بولیے بھائی، نہیں ہے۔ عبادت کیسے عالم کا ہے؟ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اور پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، آدم سے لے کے قیامت تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے سب سے زیادہ اللہ یاد آتا ہو، مگر تاریخ نے ایک ہی عالم لکھا کہ جب علی مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو صحابہ کہتے تھے لا فتح آ رہا ہے، بہترین عالم آ رہا ہے، عالم علم لدنی آ رہا ہے۔ دیکھیں مجلس تو میں آپ کو بڑی قیمتی سناؤں گا انشاءاللہ اگر آپ آگے آگے کو آ جائیں تو، ورنہ معاملہ ڈھیلا ڈھالا رہے گا بالکل۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، کیونکہ جب بالکل مکس ہو جائیں گے تو پھر آپ کو مجلس سناؤں گا تاریخی انشاءاللہ، نسلوں تک یاد رہے گی، وہ پیغامات لے کے جائیے۔ تو سنیے، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ کتنا شریف ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ کتنا عزت دار ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ کتنا معظم ہے یہ جوان۔ یہ دنیا کہتی تھی علی کے چہرے کو دیکھ کے، تو میں کہتا ہوں علی والو اپنا کردار ایسا بنا لو کہ آپ کو دیکھ کے بھی اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے۔ سمجھ رہے آپ؟ جو زری کو چوم لے اسے ہمارا مجمع بڑا مولائی کہتا ہے، بڑا مولائی ہے بھائی، اتنا بڑا مولائی ہم نے نہیں دیکھا، زری چوم رہا ہے، مگر اسی منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی بھائی۔ اگر زری چومنے والا مومن ہے تو جس نے زینب کی زری کو بچایا ہے، ارے شہید کی بارگاہ میں آ کے شہادت کا جذبہ لے کے جاؤ۔ عام موت نہیں مرنا چاہیے علی والا، عام موت تو ہر آدمی مرتا ہے، مریے تو شہادت کی موت مریے، تاکہ دشمن بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعاً یہ وہی سلسلہ ہے جو کربلا سے چلا تھا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ عالم جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جسے دیکھ کے آخرت یاد آئے۔ تو ان کو کہنے لگا ابو الفتح گیلانی کہ ابھی تو بات نہیں کی ہے لیکن چہرے ہی سے لگتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، اور ان کا شجرہ بتا دوں آپ سے میں، خدا کی قسم 4 دن کی مجلسوں کو ایک طرف رکھ دیجئے اور یہ جملہ رکھ دیجئے آپ، یہ شجرہ ان شخصیت کا بتاؤں کس اولاد سے ہیں؟ امام حسین کے پوتے ہیں۔ سن لیے ذرا، امام حسین کے پوتے ہیں، حسینی سادات سے ہیں۔ امام سجاد کے ایک بیٹے، 3 بیٹے تھے، ایک باقر، ایک زید شہید، ایک حسین اصغر۔ تو اس شہید کے جو باپ تھے، دادا تھے، وہ تھے حسین اصغر، جن کی نسل سے حسینی سیستانی ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟
یعنی یہ جو حسینی شجرہ پورا کا پورا موجود ہے ایران میں، تو یہ حسینی سادات میں سے ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے جی اس میں کون سی ایسی بات آپ پڑھیں گے؟ ابھی بتاتا ہوں، دیکھیے کیسی۔ کس کے بیٹے ہیں حسین اصغر؟ امام زین العابدین کے۔ امام زین العابدین کی اس وقت 3 نسلیں چل رہی ہیں۔ اسی میں تو معجزہ بتانا ہے آپ کو۔ کتنی نسلیں؟ 3 نسلیں، باقری، زیدی، حسینی۔ اب ذرا ابن کثیر کی عبارت پڑھ دوں۔ ابن کثیر نے لکھا یزید کے 14 بیٹے تھے۔ اگر اب بھی بیٹھے رہ گئے آپ، او بھائی اپنا عالم نہیں لکھا، ابن کثیر۔ آدھی داد تو آپ کو ابن کثیر پہ دے دینی تھی، ہمارا نام بھی رکھا تو ابن کثیر، اس لیے کہ جو آل محمد کے خلاف لکھ دے وہ ابن کثیر ہی ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ بات سلام دیکھیں، لوگوں کو آنے کی جگہ نہیں مل رہی چونکہ وہ راستہ پہلے ہی گھر گیا، تو مجھے بار بار نہ کہلوانا پڑے۔ میرے بھائی 15-20 آدمی ادھر کو آ جائیے، تھوڑا تھوڑا بس، تاکہ یہ جو آ جائیں میرے پاس کو آ جائیں۔ تھوڑا آپ بھی بڑھ جائیے بھائی، صلوات پڑھ کے بڑھ جائیے تھوڑا سا۔ بڑی عجیب مجلس ہے، ذرا سنیے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آئیے تو بھائی نسیم بول بھائی، اور تم کو اس پہ شعر کہنے ہیں بس۔ آج کی مجلس میں 2-3 قطعے تمہارے تیار کرانے ہیں مجھے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ یزید کے 14 بیٹے تھے، اور کربلا میں امام حسین کا 1 بیٹا بچا تھا۔ میں نے پڑھ دی پوری مجلس اگر آپ سمجھ لیں۔ امام حسین کا کربلا میں 1 بیٹا بچا تھا، وہ بھی قید میں تھا، زنجیروں میں تھا، ہتھکڑیوں میں تھا، بیڑیوں میں تھا، قید خانے میں تھا، تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے، منبر استعمال کرنے نہیں دے رہے تھے، لوگوں کو قریب آنے نہیں دے رہے تھے۔ میں آپ کو سمجھا دوں، جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ کس کا بیٹا ہے؟ حسین اصغر۔ حسین اصغر زین العابدین کا بیٹا، امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا۔ ابن کثیر کہتا ہے یزید کے 14 بیٹے تھے جو آرام سے تھے، عیش میں تھے، شام میں تھے، محلوں میں تھے، آرائش میں تھے۔ حسین کا بیٹا قید میں تھا، قطروں میں تھا، تلواروں میں تھا، جلادوں میں تھا۔ جس کے 14 تھے اس کا 1 نہیں بچا، جس کا 1 بچا تھا۔ نعرہ حیدری، زہرا کے شوہر، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، ایما کا سمندر، ایک عرش بری پر، شافع میشر، ساقی کوثر، ساقی کوثر، روزے پہ بلا لے، روزے پہ بلا لے، ہم تیرے حوالے، سورج کو نکالے، معراج کی زینت، معراج کی زینت، کعبے میں ولادت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب آپ دیکھیے، یعنی جس کے 14 بیٹے تھے اس کا آج 1 نہیں ہے، اور جس کا 1 بچا تھا۔ میسیج مجھے داد اس پہ لینی نہیں تھی جس پہ تم نے دے دی، آگے کا میسیج مین ہے۔ اب تو کم سے کم احساس کرو کہ حق پہ چلنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ حق
پہ چلنے کا، ابھی ایک ایک آدمی جو کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ بھی داد دیں گے، کیا حق پہ چلنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ ارے آج کل میرا جوان کچھ پریشان سا بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے ارے دیکھیے پہلے فلاں کو شہید کر دیا، پھر فلاں کو شہید کر دیا، پھر فلاں کو شہید کر دیا، اب حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک محقق نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب ستارے غروب ہونے لگیں تو سمجھ لو سورج نکلنے والا۔ جب ستارے غروب ہونے لگیں، زور سے بولیے، ارے تمہاری زبان سے بھی تو نکلے، جب ستارے غروب ہونے لگے تو سورج نکلنے والا ہے۔ ستاروں پہ حملہ کر کے نہ سمجھنا کامیاب ہیں، ابھی تو سورج باقی ہے، اور سورج بھی نہ ایران میں نکلے گا، نہ لبنان میں نکلے گا، نہ سیریا میں نکلے گا، وہ سعودی عرب میں نکلے گا، مکہ میں نکلے گا۔ دیکھیے ان جگہوں پہ مسئلہ شرعی بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ کچھ عورتیں ہیں میری ماں بہنیں جن کے پیچھے مرد کھڑے ہو گئے ہیں اور آگے بھی مرد ہیں، اور نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی نماز عورت کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو میری گزارش ہے ان عورتوں کو، چونکہ ادھر جگہ کافی ہے، ان کو بیچ سے ہٹا دیجئے، چونکہ اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے ان باتوں کا، اور وہ بھی ایسی مجلسوں میں جن کا پوسٹر بھی ہو تبلیغی مجالس، تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے خود ہی اٹھ جائیں، قبل ہی نے کہ انہیں کوئی اٹھائے، خود ہی اٹھ جائیں، بیچ میں نہ بیٹھیں۔ اپنا پردہ بچانا بہت بڑی فتح کی دلیل ہے آپ کی۔ یہاں آنا کمال نہیں ہے، یہاں سے آبرو مند جانا کمال ہے، یہاں سے اپنی عزتیں محفوظ کر کے جانا۔ دیکھیں ماشاءاللہ مجمع بیٹھ گیا، میری ماں بہنیں اٹھ گئی، میں بہت معافی چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے، تھوڑا سا مردوں سے الگ ہو کے بیٹھیں، مردوں سے تھوڑا فاصلہ بنا لیں، ضروری ہے۔ ادھر کافی جگہ ہے عورتوں کے لیے، ادھر خالی پڑا ہوا ہے تو عورتیں ادھر چلی جائیں۔ مردوں سے گزارش ہے جو کھڑے ہیں بھائی تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیے، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے آگے کو۔ اور اس کے بعد تو حق پہ چلنے کا فائدہ آپ نے دیکھا۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے کربلا میں، اور اس شہید کی ایک بات اور بیان کر دوں میں، جس نے اطمینان دلانے کے لیے کہا تھا کہ اگر تم لوگوں میں ہم کو مٹانے کی طاقت ہوتی، اب مجھے نہیں پتا کون سو کے سنے گا کون جاگ کے، ایک شہید کا جملہ ہے، نام نہیں لے رہا ہوں میں، شہید کہتے ہی خود سمجھ جائیے گا۔ اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ اگر تم سارے خبیث اکٹھا ہو کے بھی علی والوں کے مقابلے پہ آ جاؤ تو ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ دلیل کیا دی تھی؟ تمہارے پاس بس ایک ہی دن آیا تھا ہمیں مٹانے کا، اور وہ تھا عاشور کا دن۔ اب اگر ہم اس دن نہ مٹے
ابھی آپ سمجھ گئے؟ تو اب یہ تو طے ہے کہ آپ مٹنے والی قوم نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو ابو الفتح گیلانی کے گھر میں جب نور اللہ شوشتری پہنچے اور ان کے چہرے کے نور کو دیکھا اس نے، تو شجرہ میں نے بتا دیا کہاں شجرہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈرنے والوں کی نسل نہیں ہے، یہ شہید ڈرنے والوں کی نسل سے نہیں ہے۔ اس کے بعد پہنچ گئے، جب پہنچے تو اکبر سے ملاقات ہوئی، اکبر سے ملاقات ہوئی تو اور بھی عالم آتے تھے ملاقات کے لیے، مگر چاپلوسی میں جھک جاتی تھی پگڑیاں۔ یہ عجیب عالم آیا ہے کہ جس نے سر نہیں جھکایا، سلام کیا، اور سب جھک جاتے تھے بادشاہوں کے لیے، یہ نہیں جھکے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف خدا کے سامنے سر جھکتا ہے، بس ہر کسی کے سامنے نہیں۔ بیٹھ گئے، برابر میں بٹھایا، کچھ علمی گفتگو ہوئی، تمام مفتیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اب جو بحثیں نکل کے سامنے آئی تو اکبر بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ اس وقت میری مملکت میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مذہب بھی نہیں پوچھتا۔ یہ تو اچھائی تھی اس کی، مذہب نہیں پوچھا اس نے مگر انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہم کون ہیں، مگر میں ہر چیز جانتا ہوں آپ کے مذہب کی۔ اکبر نے کہا کیا؟ کہا تمہارے 4 امام ہیں، میں 4 اماموں کی ہسٹری سے واقف ہوں، اور میں چاروں کی کتابوں کو جانتا ہوں، اور میں جتنی تمہاری فقہ ہیں ان فقہوں کو بھی جانتا ہوں۔ اگر حنبلی آئیں گے تو امام حنبل کی بات بتاؤں گا، اگر حنفی آئیں گے تو ابو حنیفہ کی بات بتاؤں گا، اگر شافعی آئیں گے تو شافعی کی بات بتاؤں گا، اگر مالک والے آئیں گے تو امام مالک کی بات بتاؤں گا، اور اگر ان کے استاد والے آئیں گے، میں نے تو کہہ دیا جملہ، آپ سمجھ لیجئے بھائی ہے۔ اب استاد والے کون ہیں آپ؟ کہنے لگے وہ آئیں گے تو ان کو جعفر صادق علیہ السلام کی بات بتاؤں گا، نالج مجھے سب کے۔ اچھا یہ بتائیے اتنی جلدی کوئی مانتا نہیں ہے دعوے؟ انہوں نے کہا آپ ان کو مقابلہ کر لو تو مجھ سے، اگر تمہارے عالم تمہیں باتیں اپنے مذہب کی بتائیں، اگر میں ان سے اچھی نہ بتاؤں، اور میں فقہ کے جو مسائل حل کروں گا وہ ایک فقہ سے نہیں کروں گا، چاروں فقہوں سے مسائل حل کروں گا، اس لیے کہ میں چاروں فقہوں کا عالم ہوں، چاہے جس کو بٹھا لو اسی سے جواب دوں گا۔ ارے اس قول کو سن کے تمہیں کوئی اور یاد آیا یا نہیں آیا؟ اب اگر آپ بھی اب خاموش رہے بھائی پورا مجمع، کیا کہا؟ حنبل والوں کو امام حنبل کا، مالک والوں کو امام مالک کا، شافعی والوں کو امام شافعی کا۔ ارے یہ ایک بات ان کے مولا نے بھی کہی تھی، توریت والے آئیں گے تو توریت سے جواب دوں گا، انجیل والے آئیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ابھی سنیے، شہید کو اتنی ڈیٹیل میں شاید پڑھا بھی نہ ہو کسی نے، تو یہ شہید جب مقابلہ ہو گیا سارے مفتیوں کا دم نکل گیا۔ اب نکلنا ہی ہے وہ تو بھائی، یہ ادب ہے خدا کی قسم۔ اب یہ خالی جنازے بیٹھے تھے کرسیوں پر، روح نکل چکی ہے ان کی، اور سب سے بڑا حسد ہے کہ رافجی یہ جو دم نکل رہا ہے بھائی، کہ اگر کوئی اپنی پارٹی کا ہوتا تو چلیے ٹھیک ہے، یہ رافضی جیسے ہی بحث و مباحثے ہوئی، باتیں ہوئیں، علمی باتیں ہوئیں، اکبر نے معین کر دیا کہ آپ قاضی القضات ہیں۔
آپ ہی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے شرط پہلے ہی رکھ لی تھی کہ ہم جو ہیں اپنی مرضی سے فتویٰ دیں گے، کتابیں پڑھ کے، کسی دباؤ میں ہم فتویٰ نہیں دیں گے، چونکہ ہمارے یہاں فتویٰ بکنے کی مارکیٹ نہیں ہے۔ اور جب لکھنؤ کی بات آ گئی تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے ایک بات کہی تھی فتووں پہ مفتیوں کے، کہنے لگے بتاؤں کیسے کیسے فتوے آ رہے ہیں۔ اب ان کی کلپ ہے، وہ دیکھ لیجئے گا جا کے آپ۔ کہتے ہیں کیسے کیسے فتوے آ رہے ہیں، کہ ایک اسپیچ ہے ان کی، کیسے؟ کہا ایک صاحب نے پوچھ لیا جناب بیڈ بدعت ہے یا عبادت ہے؟ ڈبل بیڈ سنت ہے یا بدعت ہے؟ اب وہ جتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے انہوں نے گردن ہلا کے کہا بدعت ہے، بدعت ہے۔ انہوں نے کہا بدعت کیوں ہے؟ کہا رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اب مجھے تبصرہ نہیں کرنا، مجھے تو ڈاکٹر صاحب کی روح کو ایصال کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، خبردار ایسے مفتیوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے جو میاں بیوی کو بھی ایک جگہ نہ دیکھ سکے۔ تو وہ قوم کو ایک جگہ کیا دیکھیں گے؟ ان کا کام ہے لڑوانے کا۔ اب ایسے ایسے مفتی دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ کہ ان کا دم نکلا جا رہا ہے۔ ایک قاضی القضات، وہ بھی جعفر صادق والا، وہ بھی زین العابدین کا بیٹا، اور وہ ہم پہ حکومت کرے۔ اب لگ گئے بادشاہ کے سامنے بول تو نہیں سکتے، علمی مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اب انہوں نے ایک شاگرد تیار کیا بڑا پیسہ دے کے، اور یہ کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کی جاسوسی کرو۔ اب وہ شاگرد مستقل آتا تھا پڑھنے کے لیے، کافی عرصے تک چیک کرتا رہا استاد کو، بھائی یہیں پہ تبلیغ ہے، اور یہی تبلیغ کا جملہ ہے۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں چغل خور۔ چغل خور، میری ماں بہنوں میں پہلے زیادہ تھا چغل خوری، مگر اب ان میں بہت کم ہے۔ اب ان کا کام مردوں نے لے لیا ہے۔ آج کل مرد زیادہ چغل خور ہیں، چاپلوس، درباری، ایسے لگتے ہیں جیسے درباری، چاپلوس، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اس شہید کو مروایا ایک چغل خور نے۔ تو اگر ان کی تبلیغی مجلسوں میں آئے ہیں تو ان کے روزے پہ قسم کھا کے جائیے آج سے چغل خوری اور اگر یہاں سے نکلتے ہی شروع ہو گئے تو پھر تم نے پراٹھے ہی کھائے، بس یہاں سے کچھ لے کے آپ نہیں گئے۔ تو مروایا کس نے؟ چغل خور نے۔ ایک کتاب لکھ رہے تھے، سب نے کہا احقاق الحق، میں نے جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے مجالس المومنین، ان کی کتاب ہے ایک مجالس المومنین، مشہور ہے احقاق الحق کے بارے میں۔ دو کتابوں میں سے ایک کتاب لکھ رہے تھے، لکھنے کے بعد اب جو بھیانک بیان، اب بھیانک آپ کے لیے نہیں، اس مجالس المومنین میں قصہ وہی ہے پہلا کہ جس میں نبی کے ذہن پر کسی نے الزام لگایا۔ اب اس کی جو دھجیاں بکھیری شہید نے کہ یہ کون تھا، یہ کیا تھا، اس نے نبی کے ذہن پہ الزام کیوں لگایا، ہذیان کا الزام کیوں لگایا، یہ پورا قصہ ہے وہیں مجلس میں۔ اب وہ اس نے پڑھ لیا، دیکھ رہے ہم کہاں سے مرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس نے سرکار مجھے پوری کتاب دکھا دیجئے۔ اب وہ پوری کتاب دکھا دی، پوری کتاب کے ہارڈ مضامین جو تھے وہ سارے پڑھوا دیے مفتیوں کو۔ مفتی پہنچ گئے دربار میں، اکبر بادشاہ مر چکا ہے، ان کا بیٹا ان کی جگہ آیا ہے۔ اس سے پہلے تو کہا یہ مسئلے جو بیان کرتا ہے یہ اپنی فقہ سے کرتا ہے،
اس نے کہا یہ بات تو میں اس بات پہ تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جسے میرے ابا نے بنایا ہو. دیکھیں یہ اچھی بات تھی اس کی، جو جسے میرے ابا نے بنایا اسے میں ہٹا نہیں سکتا. اس کے بعد جب کتاب کا پروف مل گیا تو کہنے لگے یہ تو آپ کے ابا کی نہیں، ہمارے سب کے اباؤں کی. اس نے تو بڑی کھال کھینچ رکھی ہے، ایک بھی آدمی کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ اس کا نظریہ ہے جتنے بھی تھے، اب میں اس سے زیادہ کھل کے تو پڑھ بھی نہیں سکتا، جتنے بھی تھے سارے کے سارے غاصب تھے، جتنے بھی تھے صحیح راستے پہ نہ تھے. انہوں نے کہا اچھا ان کو بھی کہا جی ان کو بھی کہا ہے، اور لعنتیں بھی کی ہیں، اور لعنتیں لکھی بھی اور حوالوں کے ساتھ کی. اب میں تو اس زمانے کے مفتیوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے سوچا مر جائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا زندہ رہتے تو کتاب اتنی مشہور نہ ہوتی. ارے بھائی توجہ ہے، زندہ رہتے تو کتاب اتنی مشہور نہ ہوتی، مگر جیسے ہی کتاب کی وجہ سے مارے گئے وہ جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے وہ بھی کتاب پڑھنے لگے. آخر کیا لکھ دیا؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ذرا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. وہ جو میاں پریشان ہو گئے، سب قتل کر دیے گئے. قتل کروایا چغل خوری نے، قتل کروایا حسد نے، قتل کروایا اہل بیت کی مودت نے، قتل کروایا ولایت علی نے. تو ان کا کوئی اور قصور تھوڑا ہی تھا. یہ جو آج آپ دنیا کو، ہمارے کچھ جوانوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، ہمارے کچھ ذاکرین، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو مروا رہے ہیں لوگوں کو، ایران کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگوں کو مروا رہا ہے، لوگوں کو. پہلے تو بتائیے آپ میں سے مرا کون؟ آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ میں سے کوئی مرا نہیں ہے. آپ تو خالی ابھی تبرک کھا کھا کے مولائی ہیں بس. کمال کی بات ہے جو شربت کا جام تبرک کا پی لے وہ تو مولائی ہو جائے، جو علی کی ولایت پر شہادت کا جام پی لے. بتائیے بھائی، ہم اور آپ بہت پکے شیعہ نہیں ہیں. میں آئینہ دکھا رہا ہوں آپ کو، میں بھی ہوں اس میں، سب سے پہلے میں ہوں. جو بات کہہ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے مجھے گنیے گا. ہم اور آپ کو شیعت پہ کوئی قربانی دینی نہیں پڑی ہے. ہم تو اپنے شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، آرام سے تبرک کھایا، مجلس سنی، گھر گئے. مولائی ہیں ہم تو یہ بھی مولائی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہم مولائی ہیں، لیکن ہم نے قربانیاں نہیں دی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے ان کا کیا قصور تھا جو انہیں مارا؟ یہ کون کس کی طرف سے بولے تھے بتائیے؟ میری قوم کے جوانوں، مس گائیڈ نہ ہونا کسی کے چکر میں آ کے. تمہارا سب سے بڑا قصور ہے کہ تم علی والے ہو. یہ تو بہانے ہیں کہ فلاں کی طرف سے بول رہے، فلاں کی طرف سے بول رہے. نہیں، آپ کا قصور ہے سب سے بڑا کہ آپ علی والے ہیں. جتنے بھی کھڑے ہیں ذرا سنیے، آپ کسی کو کچھ نہ کہیے. اچھا یہ بتائیے آپ محرم میں کسی کو کیا کہتے ہیں؟ بس میری دلیل ہے، دلیل کاٹیے. آپ محرم میں جتنے کھڑے ہیں کسی کو کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کے خلاف فتوے کیوں آتے ہیں؟ آپ چپ ہی تو بیٹھے ہیں، کچھ کہہ تھوڑے ہی رہے ہیں، مظلوم کا ماتم ہی تو کر رہے ہیں، گلیوں سے گزر ہی تو رہے ہیں. پھر یہ لڑائیاں کیوں؟ پھر یہ جھگڑا کیوں؟ پھر یہ فتوے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کوئی یہ بہانے ہیں سب. ہمارا سب کا قصور ہے علی کی ولایت، اور یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. اب میں آپ کو معراج کرا دوں،
حجاج نے قمبر سے کہا وزارت لے لے، سلطنت لے لے، عہدہ لے لے، پیسہ لے لے، علی کا دین چھوڑ دے، اب میں دیکھتا ہوں قیامت تک داد دیتے رہو گے۔ جو قمبر کا جملہ ہے، اس نے کہا دولت لے دے، اقتدار لے لے، سلطنت لے لے، پیسہ لے لے، علی کا دین چھوڑ دے۔ اس نے کہا چھوڑ دوں گا۔ بھائی سناٹا ہونا چاہیے نا، آپ جہاں جہاں کھڑے ہیں تاکہ تاریخی مجلس ہو جائے آج یہاں پر شہید کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا دولت لے لے، اقتدار لے لے، پیسہ لے لے، عورت لے لے، کائنات کی ہر شے لے لے، علی کا دین چھوڑ دے۔ قمبر نے کہا چھوڑ دوں گا۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا علی سے اچھا دین بتا دے۔ بتائیے اب یہ کیا جواب دیتا؟ کہ علی سے اچھا، زور سے بولیے بھائی، علی سے اچھا دین؟ اس نے کہا علی سے اچھا دین میں نہیں بتا سکتا۔ کہا تو میں پھر اسے چھوڑ، یہ سارا واقعہ میں نے چھوڑ کے دوسرا جملہ سنیے۔ جب ابن زیاد نے کسی مظلوم کی گردن پہ تلوار رکھی، میں ولایت علی سمجھا رہا ہوں جو ہمارا سب سے بڑا قصور ہے، اچھا ہم چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ شہید ہو جائیں گے نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے ولایت نہیں چھوڑیں گے، گلے کٹوا دیں گے نہیں چھوڑیں گے، زبانیں کٹوا دیں گے نہیں چھوڑیں گے، اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے نہیں چھوڑیں گے، روز بروز شہید ہوتے رہیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری مجبوری ہے بھائی، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا دلیل؟ میں نے کہا دلیل یہ کہ ہماری مائیں پاک ہیں۔ او بھائی کمال ہے۔ اٹھنے نہیں دوں گا تمہیں آ جہاں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سونیے بات اب سن کے ہی جائیے، ایک صلوات ذرا سب مل کے پڑھ دیں محمد اور آل۔ سن رہے آپ؟ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہماری مائیں پاک ہیں، اس لیے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ میں نے کہا دلیل من لا یحضرہ الفقیہ، ہمارے مذہب کی سب سے بڑی کتاب، اس میں حدیث ہے امام کی، مولا فرماتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تبلیغ بھی کر دوں، جوانوں، میری قوم کے جوانوں، چاہے جتنے بڑے دولت مند ہو جانا، چاہے جتنے بڑے پیسے والے ہو جانا، چاہے جتنا بڑا اقتدار حاصل کر لینا، چاہے جتنے بڑی جاب حاصل کر لینا، لیکن اگر علی والا رہنا چاہتے ہو تو نہ ماں کو بھولنا اور نہ باپ کو بھولنا، بیگم کے چکر میں نہیں آنا۔ یہ جو ماسٹر ہے نا بیگم، یہ بڑی اچھی کلاس لیتی ہے، لیکن یہ میری ماں بہنیں ہیں، یہ مجلس انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں میں، اس لیے کہ عورت کا کمال بیوی بننا نہیں ہے، عورت کا کمال ہے ماں بننا۔ سسرال میں اسے عزت نہیں ملتی جو بیوی ہو، سسرال میں اسے عزت ملتی ہے جو ماں بنی ہو۔ ارے بھائی تمہارے گھروں کی بات نہیں کرتا، رسول کے گھر میں بھی اسی کو عزت ملی جو ماں بنی۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کے گھر میں بھی اسی کو عزت ملی جو ماں بنی تھی. سمجھ رہے آپ؟ تو عورت کا کمال بیوی بننا نہیں ہے، عورت کا کمال ہے ماں بننا. اب جو ابھی تک بیویاں ہیں خالی، وہ تو ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہوں کہ اتنی مشکل سے تو قبضے میں کیا تھا. یہ مولوی عجیب بلا لیا انہوں نے، اس نے ہماری کلاسی کو ختم کر دیا ہے. ارے میاں اتنی دل جلدی تو آئے نہیں تھے بہکائے میں، اب ذرا سننے لگے تھے میری. نہیں، یہ مجلس اس بیگم کے لیے بھی ہے جو ابھی تک ماں نہیں بنی ہے، مگر مجلس کا مزہ جب آئے گا جب ماں بنے گی. تو ماں ماں ماں، باپ اور ماں کا مقابلہ کبھی نہیں کرنا جوانوں. اور تم کو بھی سمجھا رہا ہوں، تجارت کرنے والوں، کبھی بھی اس آدمی سے تجارت نہ کرنا جس کے تعلقات ماں باپ سے اچھے نہ ہوں. نہیں، میں صحیح سبق دے رہا ہوں آپ کو. جس کے تعلقات ماں باپ سے اچھے نہ ہو اس کے ساتھ کبھی تجارت نہ کرنا، اس لیے کہ جو ملعون ان کا نہ ہو سکا. ارے جو ماں باپ کا نہ ہو سکا وہ کس کا؟ اللہ نے کہا جو ان کا نہیں ہے اس کا ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی تو معراج کی بات بتاؤں گا آپ کو، تو ابھی تو یاد رکھیے ماں باپ کو نہ بھولنا. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. جس دن ماں باپ کو بھول گئے وہ تمہاری جنت کا آخری دن ہے. بس آپ اپنی جنت سے روٹھیے گا نہیں. اب ماں نے کیا دیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ماں نے آپ کو کیا دیا؟ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام، اب جس کے ہاتھوں میں جتنا دم ہے وہ داد چھٹے امام کو دے گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سنیے جی، جتنا بھی مجمع ہے طاقت سمیٹ لے اپنی. ماں کی عظمت بتا رہا ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں من وجدہ بردہ بنا فی قلب فلیشکر الدعا لأم لأنہا لم تخن اباہو. تم میں سے جس کے بھی دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ اگر وہ خیانت کر دیتی تو سب کچھ بن سکتا تھا آزادہ. اب سنو، عزت ملی تو ماں سے، ولایت ملی تو ماں سے، محبت اہل بیت ملی تو ماں سے، مودت آل محمد ملی تو ماں سے. اور اب خلاصہ کر رہا ہوں، 4 دن کی مجلس ہوگا. شہادت ملتی ہے، خدا کی قسم امتحان ہے ذہانتوں کا. اس شہید کو شہادت بھی ملی تو ماں کی طہارت سے، اس لیے کہ شہادت کا علم وہی اٹھاتا ہے جس کی ماں پاک ہو. اب جن کا ہاتھ نہیں اٹھا ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، شہادت کا علم وہی اٹھاتا ہے جن کی ماں پاک ہو، جن کی مائیں جھنڈے والیاں ہو. اب یہ تاریخ ہے، مجھے نہیں پتا کس کی سمجھ میں آئی. جھنڈے والی مائیں الگ ہیں، شہادت والی مائیں، جھنڈے والی مائیں الگ ہیں، علم والی مائیں الگ ہیں. اب جھنڈے والی کون ہے وہ بھی سن لیجئے، ان کا بھی ضروری ہے نا. اس لیے کہ جب ایسے ایسے عالم مارو گے تو ہم چھوڑ دیں گے کیا؟
اور جب ایسے ایسے عالم ہمارے مارو گے تو ہم تمہارا شجرہ چھوڑ دیں گے کیا؟ جھنڈے والی بتاؤں کون ہے؟ دوڑا دوڑا آیا ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ایک عورت تمہارے چچا کا کلیجہ چبا رہی ہے۔ اب بھی نہیں پہنچے آپ۔ ایک عورت تمہارے چچا کا کلیجہ چبا رہی ہے، مگر چبا رہی ہے چب نہیں رہا ہے، چبا رہی ہے چب نہیں رہا ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں پوری، چبا رہا ہے چب نہیں رہا ہے۔ رسول نے فرمایا قیامت تک بھی چابنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا ذرا اس کا نام بھی تو بتا دیجئے آپ۔ ہاں بھائی اتنی شہادت کے بعد تو مجھے اتنا غصہ ہے جب سے ان کی ہسٹری پڑھے ہوں کہ دل چاہتا ہے اسے نہ چھوڑا جائے۔ کیا نام ہے؟ ہندا۔ کس کا کلیجہ چبایا؟ جناب حمزہ کا۔ چبا پائی یا نہیں؟ نہیں۔ اب نہیں کا جواب بتا رہا ہوں آپ سے، اپنی کتاب سے نہیں، مولا اہل سنت کے بڑے مشہور عالم عبد البر انہوں نے استیاب میں لکھا اور مفتی جعفر صاحب نے اپنی نہج البلاغہ میں لکھا کہ صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ کلیجہ چبا رہی ہے چب نہیں رہا ہے۔ رسول نے فرمایا قیامت تک بھی چبانے کی کوشش کرتی رہی تو نہیں چبا پائے گی۔ کیوں؟ اب سمیٹ لیجئے اپنی طاقت آپ۔ کیوں کا جواب دے رہے ہیں رسول؟ کیوں؟ نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میرے چچا کے جسم کا ایک ایک حصہ جنتی ہے، اللہ نہیں چاہتا کسی جہنمی پیٹ میں تو میری مجلس کے پوائنٹ نوٹ کریے آپ۔ پہلی چیز قسم کھا کے جائیے شہید کی بارگاہ میں چغل خوری نہیں کریں گے۔ اماں آپ بھی قسم کھا لو، میری بہنوں آپ بھی قسم کھا لو، اور میرے بھائیوں اور میں بھی کھا لیتا ہوں ساتھ میں، یہ لے کہ بیماری تو میرے اندر بھی ہے، بیماری سب کے اندر ہے، تو لہذا ہم سب قسم کھاتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد چغل خوری، چونکہ چغل خوری کا نتیجہ شہادت ہے اس شہید کی۔ دوسرا قصہ ہم حسد نہیں کر، تیسرا قصہ دولت پانے کے بعد ماں باپ کو نہیں بھولنا ہے، اس لیے کہ شہادت پاکیزہ ماؤں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ ہمارے دشمن کیوں ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ولایت ہمارا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا قصور، سب سے بڑی غلطی ان لوگوں کی نظر میں ہے ولایت علی، اور وہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک سے کہا تھا نا اس نے، ابن زیاد نے، جب تلوار رکھ دی، جس کے گلے پہ تلوار رکھی وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تجھے تو رونا چاہیے۔ یہ علی والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ادھر تلوار رکھی ادھر مسکرائے۔ اب جواب دلوں کو چھو جائے تو داد سے زیادہ مجھے دعا دے دیجئے گا۔ کہنے لگا علی والوں کو کیا ہو جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں، تلوار رکھی جاتی ہے بجائے رونے کے ہنسنے لگتے ہیں۔ تو اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو نا ہمیں علی سے الگ کرنے کے لیے، مگر ہم مسکراتے اس لیے ہیں کہ موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے تو عزیز و شہادتیں ماں کی طہارت سے ملتی ہیں۔ بات یہاں تک آ گئی ہے۔
اسی لیے عزیزو یاد رکھ، میں نے جو سورہ پڑھا سورہ کوثر، اس کو خالی ایک جملے کے لیے پڑھا ہے، ترجمہ بھی نہیں کیا، چونکہ ترجمہ بھی جانتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے آپ کو مارا کب سے جا رہا ہے؟ سوچ کے بتائیے، اور جو ذہین لوگ ہوں تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہو بتائیے آپ کب سے مارے جا رہے ہیں؟ 1400 سال سے، یعنی مولا علی کے بعد سے کوئی دور ایسا آیا جس میں آپ کو نہیں مارا گیا؟ چلیے اب تو فلسطین کا بہانہ ہے کہ اس کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں یہ لوگ، یہ مس گائیڈ کرتے ہیں تمہیں ممبر والے۔ کچھ ممبر والوں پہ بھی اعتبار نہ کریے زیادہ، کم سے کم آج تو سمجھ لیجئے صحیح ولایت والا کون ہے۔ اتنے سیدھے نہیں ہیں آپ جتنے بنتے ہیں۔ آج تو آپ کی اتنے بڑی شہادت کے بعد بھی آپ کو نہ پتا چلا کہ حق کیا ہے۔ محافظ حرم چلا گیا اور اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا حق کیا ہے۔ سمجھ لیجئے کون مولائی ہے اور کون مولائی نہیں ہے۔ تبرک کھانے سے اگر مولائی ہوتے تو تبرک تو ہر قوم کھاتی ہے حسین کا، اور تبرک تمہارے لیے رکھا ہی نہیں تھا، تبرک رکھا تھا دوسری قوم کے لیے، اس لیے کہ تمہیں تو آنا ہی تھا، اس لیے کہ ماں کی ولایت کھینچ کے لا رہی ہے نا ہے۔ تو یہ بتائیے وہاں کس کا دفاع کر رہے تھے ہم جو مر رہے تھے؟ مولا علی کے دور میں ہمیں مارا، امام حسین کے زمانے میں ہمیں مارا، امام حسن کے زمانے میں ہمیں مارا، اسی طرح زین العابدین کے زمانے میں ہمیں مارا، پانچویں کے زمانے میں ہمیں مارا، چھٹے کے زمانے میں ہمیں مارا، 11ویں 12ویں کے زمانے میں ہمیں مار رہے ہیں۔ تو بتائیے کب سے مرتے آ رہے ہیں ہم؟ مگر آپ ذرا اس بات کی سوچئے کہ ہم مٹے کیوں نہیں۔ اب میں شہید کی بارگاہ سے ایک دعویٰ کرتا ہوں، اے مارنے والو، جتنا تم شیعہ قوم کو 1400 سال سے مار رہے ہو، اتنا تم کسی بھی قوم کے پیچھے 1 مہینہ پڑھ کے دکھا دو۔ جتنا شیعوں کے پیچھے پڑے ہو اتنا کسی قوم کے پیچھے پڑھ کے دکھا دو، 1 مہینہ 1 سال پڑھ کے دکھا دو، نام مٹ جائے، نشان مٹ جائے، تذکرہ مٹ جائے۔ اور 1400 اچھا شیعہ، ارے یہ تو شیعہ ذرے سے ہیں، اب بالکل ذرا سے ہیں، اب آئیے ذرا سے اب تک تم سے مٹے کیوں نہیں؟ آج سے تو تم مار نہیں رہے ہو۔ حجاج ملعون، جس کے بارے میں خود انہی کے بادشاہ کا کہنا ہے کہ کائنات اگر سارے خبیث اکٹھے کر کے لائے اپنے تو ہم اپنی طرف سے حجاج پیش کر دیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا خبیث ہے۔ یہ حجاج کھانا کھاتا تھا، پانی سے آٹا نہیں گندتا تھا، اس کا آٹا گوندھا جاتا تھا شیعہ کے خون سے۔ اب یہ بتائیے کتنے سال زندہ رہا؟ روز ایک شیعہ کو مارتے تھے، خون نکالتے تھے، آٹا گوندتے تھے، اسے کھلاتے تھے۔ بتائیے کتنا، 1 لاکھ شیعہ ایک دن میں مرا، 1 لاکھ سادات ایک دن میں کٹی، 40 ہزار سادات مرد عورتیں ایک دن میں کٹے، خون کی ندیاں ان کے خون سے، دیواریں ان کے خون سے بنی، ہاتھ ان کے کاٹے گئے، بیٹے ان کے مارے گئے، بم دھماکوں سے یہ اڑائے گئے، آج تک اڑائے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے یہ مٹے کیوں نہیں؟ اب بس آپ کا جواب جو سمجھ میں آئے دے لیجئے گا، میں جواب دے کے جا رہا ہوں مجلس پڑھ کے۔ دیکھیے 2 لفظ ہیں، ایک ہے ابتر، ایک ہے کوثر۔ اگر ابتر کے ماننے والے ہوتے تو مٹ جاتے، کوثر کے ماننے بس۔
یہ مولانا امیر عباس صاحب اور بھائی نسیم الحسن باقری صاحب بہترین قافلہ لے کے جاتے ہیں. ان کے قافلوں میں جائیے آپ، اور پھر ان روزوں بس وہ ٹور آپ بتائیے گا. میں نے 2 کا اعلان کر دیا. کیا تمہارے کا کیا نام ہے؟ غازی ٹور. آپ کا صفیہ. تو انشاءاللہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو زیارتوں پہ جانا ہو آپ زیارتوں پہ جا سکتے ہیں. یہ میں نے محبت میں اعلان کیا ہے، پوچھ لیجئے کچھ لیا نہیں ہے ان سے. میں چاہتا ہوں آپ ان روزوں پہ جائیے اور جا کے زیارت کریے، تو آپ کا حوصلہ بڑھے گا، تو آپ کو احساس ہوگا، تو شہادت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا. بس میں بات کو تمام کر. حجاج جیسا ملعون اتنوں کو مارا. یحییٰ ابن یومر یا سعید ابن جبیر؟ سعید ابن جبیر قید خانے میں ہے. اس کو بقرعید کے دن نکلوایا اور نکلوا کے کہا کہ آج لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ علی و فاطمہ کو چاہتا ہے، اس کو قتل کرو. اس نے پوچھا کس جرم میں؟ کہا تم قائل ہو کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں. اس نے کہا بالکل قائل ہوں، مانتا ہوں. کہا قرآن سے ثابت کر دے. اس نے آیہ مباہلہ پڑھ دی. آیہ مباہلہ کہنے لگے یہ تو ایک آیت ہے، دوسری پڑھیے. اس نے دوسری پڑھ دی جس میں وقت نہیں ہے، جس میں تذکرہ تھا کہ عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہے. عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہے. تو ایک مرتبہ پوچھنے لگا حجاج سے، یہ بتا یہ عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہے؟ کہا مریم کی طرف سے. عیسیٰ کے تو باپ ہے نہیں. کہا مجھے تعجب ہے تیری عقل کے اوپر، مریم کی وجہ سے عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہو سکتے ہیں، فاطمہ کی وجہ سے حسن و حسین رسول کے بیٹے نہیں ہو سکتے. میں بتانے کا مقصد یہ ہے اتنے جرم میں قتل ہوئے ہم، مگر آج تک نہ مٹے ہیں اور انشاءاللہ نہ مٹنے. اس لیے کہ جو قوم شہادتیں دیتی ہے نا، آخری جملہ مجلس کا، وہ حیوان جلدی ختم ہو جاتے ہیں جو قربانی میں نہیں آتے. اب جس کی سمجھ میں آ گیا. بتائیے کتنوں کا گوشت کھا چکے ہو اب تک؟ بکرا ختم ہوا، مگر جو جانور قربانی کے کام نہیں آتے وہ ہمیشہ مٹتے رہے. تو اس کا مطلب ہے قربانیاں زندہ رکھتی ہیں، قربانیاں مٹنے نہیں دیتی ہیں. اسی لیے یزید کے 14 تھے تو ایک نہ بچا، حسین کا ایک تھا تو آج بھی اس کا بیٹا پردے غیب میں ہے. لہذا اس شہید کو بے دردی سے مارا گیا اور جنازے کو ایک کوڑی پہ ڈال دیا جہاں نجاستیں پڑی تھی. گوالیر میں ایک بہت مومن شیعہ تھے، ان کے خواب میں بی بی فاطمہ آئیں اور آ کے کہا میرے بیٹے کا جنازہ فلاں جگہ ہے. میرے بیٹے کا جنازہ. یہ درگاہ بڑی عظیم ہے میری ماں بہنوں، یہاں آپ ضرور مانگ کے جایا کریں کچھ نہ کچھ. سب بیٹھ جائیں، کم سے کم مصائب بیٹھ کے سن لیں تاکہ ایک تاریخی مصائب ہو جائے. عزیزو سب بیٹھ جائیں. میری گزارش ہے، معافی چاہتا ہوں بڑی تکلیف سے آپ بیٹھ رہے ہیں، اور لیکن میری ماں بہنیں بھی سنیے ایک تاریخ. بس ٹھیک ہے عزیزو. میرے لال کا جنازہ، میں کہوں گا بی بی آپ اپنے ایک بیٹے کا جنازہ دیکھ کے اتنی تڑپیں، کبھی حسین کا جنازہ دیکھ کے تڑپیں، کبھی عباس کا جنازہ دیکھ کے تڑپیں، کبھی قاسم کے ٹکڑے دیکھ کے تڑپیں. ہاں تڑپتی آ رہی ہیں. اور آپ ہی نہیں تڑپی، زینب بھی تڑپی. عزیزو شام کا بازار ہے، اس لئے کہ جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ پریشانیاں کہاں اٹھائیں،
تو مولانا نے کہا الشام الشام الشام، دربار شام، بازار شام، زندان شام، شام میں سب سے زیادہ۔ اب شام میں کیا ہوا تھا بتاؤں۔ رسول کا ایک صحابی ہے سہل ساعدی، بس سن لیجئے، بڑا تاریخی مصائب ہے۔ رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سہل ساعدی، وہ مکے سے حج کر کے شام آ گیا۔ اب جو شام آیا تو اس نے دیکھا کہ شام کا بازار سجا ہوا ہے، ایک رسی ہے 12 گلے ہے۔ سن لیجئے ذرا، عورتیں اپنی چھتوں پر آگ لیے کھڑی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ناچنے والی عورتیں بلائی گئی ہیں، اور اوپر سے عورتیں آگ برسا رہی ہیں۔ بھئی یہ اللہ مجھے طاقت دے پڑھنے کی ہے، شہید آپ بھی مجھے طاقت دینا۔ زینب ایک بات پہ تڑپی، جب ایک عورت نے ایک پتھر اٹھا کے میرے مولا حسین کے منہ پہ مارا تو زینب یہ منظر دیکھ کے تڑپ گئی اور نانا کا رخ کیا۔ نانا، ارے یہ وہی لب ہے جن لبوں کا آپ بوسہ لیا کرتے۔ آپ کے رونے کی آوازیں انشاءاللہ بلند ہو گئی ہیں، مگر سن لیجئے، آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ زینب تڑپ گئی۔ اس کے بعد سہل ساعدی نے دیکھا کہ اتنا، ہر آدمی نے سر پہ مہندی لگا رکھی ہے، ہر آدمی نے نیا کپڑا پہن رکھا ہے۔ کسی کے پاس گیا، بھائی یہ کون سی عید ہے کہ جس کا پتہ رسول نے نہ مکے والوں کو بتایا نہ مدینے والوں کو بتایا، یہ کون ہے، یہ کون سا دن ہے جو آج عید کا دن ہے؟ اب وہ چاہنے والا تڑپ کے کہتا ہے سہل عید نہیں ہے، قیامت ہے۔ کا مطلب کا نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی جائیاں برہنہ سر یزید کے دربار میں لائی جا رہی۔ رونے کی آواز کربلا تک جانی چاہیے۔ کہا یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کوئی مرد بھی زندہ ہے کیا؟ کہا ہاں ایک مرد ہے۔ اشارہ کیا ایک جوان کی طرف، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو۔ سہل ساعدی پہنچا، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، مگر تڑپ کے کہتے ہیں بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ورنہ جب سے شام میں آئے کسی نے آگ پھینکی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ارے تو کون ہے؟ تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ بھائی ایک مرتبہ کہا میں آپ کے نانا کا صحابی سہل ساعدی۔ آپ کون؟ کہا میں تیرا چوتھا امام زین العابدین ہوں۔ کہا مولا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ بس عزیزوں، اسی جملے کے لیے میری ماں بہنوں تم کو سر پیٹنے کا موقع دے رہا ہوں میں آپ کو۔ بڑا سخت مصائب ہے، ذرا سوچ لیجئے پہلے۔ کیا کہا؟ مولا کوئی حاجت ہے؟ مولا نے گردن جھکا کے کہا 2 حاجتیں ہیں۔ اب یہ تڑپ گیا، یہ مولا تو ہر کسی کو دیتے ہیں، آج پہلی مرتبہ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا 2 حاجتیں ہیں۔ کہا ایک تو یہ جو میرے بابا کا سر لیے ہوئے ہیں نوکے نیزہ پر، اسے کچھ پیسہ دے دے تاکہ یہ میرے بابا کا سر لے کے چلا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اتنا مجمع ہے کہ میری پھوپھی کی گردن نہیں اٹھتے۔ میری پھوپھی کی گردن نہیں اٹھتی۔ نے اس کو پیسہ دیا، وہ سر لے کے چلا۔ اس کے بعد کہا دوسری حاجت، اب دوسری سن لیجئے بس عزیزو، دوسری حاجت کیا ہے؟ کہا دوسری حاجت ہے حل اندکا ثوب عتیق، کیا تیرے پاس کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟
آپ تو کم روئے، اس نے سر پیٹ لیا۔ مولا آپ تو لوگوں کو نئے لباس دیتے ہیں، آپ پھٹے پرانے لباس کا کیا کریں گے؟ میرے مولا نے اپنا گریبان کھولا، گریبان کھول کے کہا سہل یہ جو میری گردن میں توق ہے اس میں ننھی ننھی کیلے ہیں جو میری گردن کے اندر داخل ہو گئی، اے سہل کوئی کپڑا رکھ دے۔ سہل نے دیکھا سر پیٹ کے رونا ہے انشاءاللہ۔ سہل نے دیکھا کہ میرے مولا کی گردن میں کیلے داخل ہے، کپڑا رکھ دیا، یہ قافلہ چلا، بیویاں کھڑے کھڑے تھک گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے شمر کو بلایا، اے شمر علی کی بیٹی نے آج تک کسی سے کچھ نہیں مانگا، آج علی کی بیٹی تجھ سے پہلی مرتبہ سوال کر رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا یا تو ایسی جگہ سے لے چل جہاں دیکھنے والوں کا مجمع کم ہو، یا ہمیں چادر دے دے۔ شمر کہتا نہیں علی کی بیٹی تجھے اسی راستے سے جانا ہے اور تجھے برہنہ سر جانا ہے۔ زینب کو جلال آ گیا، بیویوں کو بلایا، میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ زینب نے ہاتھ اٹھائے، سجاد نے باپ کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ کا بھوبی اماں بد دعا کرنے سے پہلے بابا کا سر دیکھ لو۔ اب جو زینب کی نظر پڑی حسین رو رہے، اے بہن اے بہن ننگے سر چلی جا۔ زینب چلی، چلتی آگے کو تھی، ہٹتی پیچھے کو تھی۔ ایک مرتبہ جب دربار آیا، آواز دی بابا، مصائب کا جملہ پڑھ رہا ہوں جو میری ماں بہنیں برداشت نہ کر سکیں گی۔ جب شام کے بازار دربار میں قافلہ پہنچ گیا تو مقتل میں ہے کہ ایک مسخرہ تھا، مسخرہ جو دربار والوں کو ہنسایا کرتا تھا، وہ کافی دن سے دربار میں نہیں تھا۔ جب آل محمد آئے یزید نے اسے بلوا کے یزید کہتا ہے آج اتنا ہنسا دے تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں خوب ہنسا دوں گا، مجھے منہ مانگا انعام دینا، اگر مر بھی جاؤ نا اتنا سخت مصائب ہے۔ پتا اس نے انعام کیا مانگا؟ کہنے لگا یزید اگر میں نے سب کو ہنسا دیا، سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے اس بچی کو میری کنیزی میں دے دینا۔ سکینہ لپٹ گئی بھوبی اماں، ارے کیا یہ بھی لکھا؟ بس عزیز و آخری جملہ مصائب کا، کیا یہ بھی لکھا ہوا تھا؟ یزید نے سکینہ کو بلایا، اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت کہا یزید میرا بابا مجھے بہت زیادہ چاہتا تھا، ارے جب تک میں سینے پہ نہ لیٹتی تھی ارے میرے بابا کو چین نہ آتا تھا۔ سکینہ کیا بابا سے ملنا چاہتی ہے؟ کہا مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ تشت منگایا گیا، تشت سے کپڑا ہٹایا گیا، سکینہ کی نظر پڑی، گردن کٹی ہوئی، چہرے پہ خون، بالوں میں خاک، باپ کو دیکھا، تیزی سے دوڑی، بابا آخری جملہ بابا یزید نے نیزہ مار کے پیچھے کر دیا۔ ایسے نہیں انشاءاللہ ہر مرد عورت سر پیٹ کے اٹھے گا۔ تاریخی مجلس ہے، کہنے لگا کہ ایسے نہیں، میں تو جب جانوں جب تو اپنے بابا کو بلائے اور تیرا بابا تیری گود میں آ جائے تو میں سمجھوں گا تجھ سے بڑی محبت ہے۔ سکینہ نے شام غریبہ کا
جلا دامن اٹھایا، بابا میری گود میں آجا، سر حسین اٹھا، بی بی کی گود میں آیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا تماچے لگے، گار چھینے، دیار بدھے